السلام علیکم فرینڈس. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم تقلید کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، اور امام معین کی پیروی، نماز، اور کس عمر میں جو ہے بچے کو جو ہے نماز سکھائی جاتی ہے، اور کچھ طہارت کے بارے میں بتا دیں گے، نماز کی شرائط کیا ہوتی ہیں، اور تقلید کیا ہوتی ہے. یعنی دین کے 4 اماموں میں سے کسی ایک کے طریقے پر احکام شرعیہ بجا لانا. مثلا دیکھیں، جو 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل، تو ان چاروں امام میں سے کسی ایک امام کے طریقے پر کیا ہے چلنا، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر چاروں امام میں سے کسی ایک امام کے طریقے پر چلنا، اسی کو ہم تقلید کہتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر کچھ لوگ چلتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر چلتے ہیں. کچھ لوگ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، ان کے طریقے پر چلتے ہیں. تو ان چاروں امام میں سے کسی کے جیسے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا کسی امام کی پیروی واجب ہے. کسی ایک امام کی پیروی واجب، ایسے نہیں کہ چاروں امام کی پیروی کر سکتے ہیں آپ. کبھی نماز میں اس امام کی، روزے میں اس امام کی، اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ کسی ایک امام کے طور طریقے پر چلنا، سب کے نہیں، ایک پر، روزے میں، نماز میں، زکوٰۃ میں. اب تنبیہ کیا ہے؟ ان اماموں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ گڑھا نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مطلب صاف صاف بیان کیا ہے، جو عام آدمیوں بلکہ عام عالموں کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اس کو آسان کیا ان لوگوں نے. لہٰذا ان اماموں کی پیروی دراصل قرآن و حدیث کی پیروی ہے. جو ان اماموں کی پیروی کرے گا وہ کس کی پیروی ہے؟ ان کی قرآن و حدیث کی. امام معین کی پیروی، ٹھیک ہے. امام معین مطلب جو شخص امام کی پیروی کرتا ہے وہ دوسرے امام کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص امام مالک کی پیروی کرتا ہے تو وہ امام شافعی کی نہیں کر سکتا. ایک امام کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اس مسئلے میں ان کی، اس مسئلے میں ان کی. مثلاً یہ نہیں ہو سکتا ہے کچھ مسئلوں میں ایک امام کی پیروی کرے اور کچھ مسئلوں میں دوسرے کی، بلکہ تمام مسائل میں ایک معین امام کی پیروی واجب ہے. اور یہ بھی جائز نہیں کہ حنفی شافعی ہو جائے، اور یا شافعی حنفی ہو جائے، بلکہ جو آج تک جس امام کا مخلد پیروی کر رہا ہے آئندہ بھی اسی کی تقلید کرے، اسی کی پیروی کرے. اور اب تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ان 4 اماموں کے علاوہ کسی اور امام مجتہد کی تقلید جائز نہیں. کوئی اگر 5ویں امام کی تقلید کرتا ہے تو وہ جائز نہیں، ناجائز ہے. اب ہا ہنا قد تمت العقائد السنیت بفضلہ تبارک و تعالی ویتلوها کتاب الصلاۃ. اب نماز کیا ہے؟ یہ چیز سمجھیں، امام معین ایک امام کو کرنا ہے، دو امام کو، کچھ مسئلوں میں یہ امام، کچھ مسئلوں میں امام، ایک ہی پیروی کرنا ہے، ایک کا مقلد ہونا چاہیے. نماز کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے سب فرضوں میں کیا ہے؟ بڑا فرض کیا ہے؟ ایمان ہے. توحید کے بعد جو آتا ہے وہ وہ ہے نماز ہے. قرآن و حدیث میں اس کا بہت تاکید آئی ہے. جو نماز کو فرض نہ مانے یا ہلکا جانے وہ کافر ہے. ہلکا جاننے والا کافر ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، بڑا گنہ آخرت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. بادشاہ اسلام کیا اس کو قتل کرے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھے تو جو بادشاہ، اگر اسلام کا بادشاہ ہے تو اس کو قتل کرے. چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ سمپل ہے، کچھ نہیں اس میں. اب اس میں کیا ہے؟ کس عمر میں جو ہے بچے کو نماز سکھائی جائے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کس عمر میں سکھانی چاہیے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا بتایا جائے، اور جب 10 سال کا ہو تو مار کر پڑھوائی جائے. اور 3 سال جو ہے کورس ہے نماز کا، جو بچوں کو جو ہے بتایا جاتا ہے. اب جن کے بغیر، اب قبل اس کی ہم نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے. 6 باتوں کا ہونا ضروری ہے. بغیر ان چیزوں کے جو ہے نماز کیا ہے؟ شروع نہیں ہوگی. پہلے شرائط کیا ہے؟ طہارت ہے، پاک و صاف ہونا. ستر عورت، ان کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ہم اب اگلی ویڈیوز میں. وقت ہونا، استقبال قبلہ، کعبے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ. اب پہلی شرط طہارت ہے. اس کا مطلب یہ کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نمازی کی جگہ پر کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر، لید، مرغے کی میٹ وغیرہ نہ لگی ہو، اور نہ نمازی پہ بے غسل، بے وضو بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب کہنا مطلب جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ستر عورت ہونا چاہیے، یعنی مرد کا بدن جو ہے
ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، ٹھیک ہے، گھٹنے کھلے نہ رہیں، عورت کے تمام بدن ڈھکا ہو سوائے منہ، ہتھیلی اور ٹخنوں تک پیر کے، اور ٹخنے بھی ڈھکے ہوں، ان کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکا ہونا ضروری ہے نماز کے لیے۔ تیسری شرط وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے، جیسے فجر کی نماز صبح صادق یعنی ایک روشنی ہوتی ہے جو آسمان کے پوربی کنارے میں 1.25 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے دکھائی دیتی ہے، اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں، یہ نوٹ کر لیں، یعنی ایک روشنی ہوتی ہے جو پوربی کنارے پہ صبح 2.25 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے دکھائی دیتی ہے نا، اور بڑھتی ہوئی تیز ہوتی جاتی ہے۔ یہ مان لیجیے جب سورج نکلتا ہے اس کی کچھ روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صبح صبح میں نکلا نہیں ہے اس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے تک کیا ہے پڑھی جائے، سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق کے بعد سے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جائے، اور ظہر کی جو نماز ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے ہر چیز کا سایہ جو ہے دگنا ہونے تک پڑ جائے، یا جب ہر چیز جیسے اس کا جو سایہ ہے، اس کا یہ سایہ ہے اس کا کچھ، ٹھیک ہے، اگر یہ دگنا ہو جاتا ہے اس پین کا سایہ تو وہ جب تک پڑی جائے نا سورج کی، یہ تو روشنی میں ہے۔ اب اس کے بعد کیا، مغرب کا عصر کا سایہ کے دگنا ہونے کے بعد سے سورج ڈوبتے وقت، جب سایہ دگنا ہو گیا اس کے بعد سورج ڈوبتے وقت ہم پڑھیں گے مغرب کی جو ہے سورج ڈوبنے کے بعد سے سفیدی غائب ہونے تک، ایک سفیدی ہوتی ہے جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے وہ غائب ہونے تک ہم مغرب کی پڑھیں گے، اور عشاء کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق ہونے تک، یعنی وہی سفیدی جب تک نہیں آئی ہے آسمان میں پوربی کناروں میں۔ چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے نا، کعبے کی طرف جو ہے منہ کرنا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا ہے، نیت یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا سنت یا نفل قضا پڑھنا ہو، دل میں اس کی نیت کرنا ہے کہ میں فلاں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں واسطہ اللہ تعالیٰ، اس طریقے سے جیسے نیت کی میں نے 4 رکعت نمازیں فجر کی فرض واسطہ اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ چھٹی شرط کیا ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ آخری شرط ہے، اس کے کہنے سے نماز شروع ہو جائے گی، اگر کسی سے بولا یا کچھ کھایا پیا یا کوئی کام خلاف نماز کے کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلی 5 شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور ختم نماز تک موجود رہنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی، نماز پوری ہونے تک یہ چیز ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر پانچوں چیز نہیں ہوئی تو نماز ہوگی نہیں۔ مان لیجیے بدن ڈھکا ہوا نہیں ہے یا پاک و صاف نہیں ہے، پاک و صاف نماز میں بھی ہونا ضروری ہے، آخر نماز تک، بیچ میں اگر وضو ٹوٹ جاتی ہے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں جو ہے طہارت بتا دیا، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت۔ تو طہارت پاک و صاف ہونا، بدن کا پاک، کپڑوں کا پاک، جگہ کا پاک ہونا۔ ستر عورت یعنی مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کو چہرے، ہتھیلی اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا ضروری ہے، اگر نہیں ڈھکا نماز میں کھل گیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور وقت، جس وقت جو بھی وقت ہے نماز کا اس کو اسی وقت میں ادا کرنا، یہ نہیں کہ فجر میں ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ظہر میں عصر کی پڑھ رہے ہیں، یہ سب نہیں کر سکتے۔ استقبال قبلہ یعنی کعبے کی طرف کیا ہے آپ کو منہ کرنا ہے، کعبے کی طرف کیا ہے منہ کرنا پڑے گا۔ اور نیت، نماز کی نیت کرنا، کہ نیت کی میں نے سنت کی نیت کریں، سنت میں تو وقت لگاتے نہیں ہیں، اچھا لگاتے ہیں، اس میں فرضوں میں وقت لگاتے ہیں، نفلوں میں وقت نہیں لگاتے، اور وطر میں وقت نہیں لگاتے، ہے نا۔ اور تکبیر تحریمہ یعنی دونوں ہاتھ کے کانوں تک اٹھانا ہے آپ کو، اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے آپ کو باندھ دینی ہے نیت کر کے۔ تو اب اس میں کیا چیز سمجھ میں آئی آپ کے، بتائیے۔ تو ہم نے تقلید بتا دیا، اس میں تقلید کیسے کہتے ہیں، چاروں امام میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا، اس کے طریقہ کار ہونا، اور ایک امام کو معین کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کچھ مسئلوں میں یہ امام، وضو میں یہ امام، اس میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب کیا ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے ضروری ہے، فرض ہے، اور ان کے نزدیک امام شافعی کے چوتھائی سر کا، ہے نا، امام مالک اقبال چھو لیا، یہ سب۔ اب کون سا ہے یہ، اسی لیے ایک امام کی پیروی ضروری ہے سارے مسئلے مسائل میں۔ اور کیا بتایا، نماز کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہے، افضل ہے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑا افضل، بچے کو 7 سال کی عمر سے نماز شروع کر دیں، 3 سال کا کورس ہوتا ہے، نہ پڑھے تو اس کو مار کر پڑھوانی چاہیے۔ طہارت بتا دیا، بدن کا پاک، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر عورت، مرد کو ناف سے گھٹنوں تک، عورت کو چہرے، ہتھیلی، قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھکنا ضروری ہے۔ وقت یعنی جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اسی میں ادا کرنا ہے۔ استقبال قبلہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اگر سواری پر گئے ہیں لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کعبہ کس طرف ہے تو
تو جہاں آپ کا دل کرے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے، یا سواری گھومتی ہو، ہے نا، یا پتہ چل گیا فوراً تو اس طرف گھوم جائیں۔ تکبیر تحریم بتا دیا، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، کانوں کے لو سے انگوٹھے چھو جائیں، ہتھیلی کعبے کی طرف ہو، پھر ناف کے نیچے جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے اس طریقے سے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔